خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے میں عمران خان کے خلاف مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت سے سیشن کورٹ منتقل کر دیا گیا۔ اے ٹی سی کے جج راجہ جواد عباس نے احکامات جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ملزم آزاد ہے جو متعلقہ فورم سے ضمانت کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف درخواست پر نیب کو مریم نواز سے پہلے نواز شریف پر جرم ثابت کرنے کی ہدایت کر دی۔ جائیداد خریدنے میں مریم نواز کا کردار نہیں تھا، نیب پروسیکیوٹر کا اعتراف۔ عدالت نے لندن کے اپارٹمنٹس اور نواز شریف کے درمیان تعلق پر نیب سے 4 سوالات کے جوابات بھی مانگ لیے۔ نیب نے عدالتی سوالات کے جوابات کے لیے مزید وقت کی استدعا کر دی۔ عدالت نے نیب کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ مریم نواز کے عمران خان پر تنقید کے بار کہا کہ ان میں خود نام لینے کی ہمت نہیں اور قوم کو کیا سبق دے رہے ہو کہ ان کو للکارو اور دھمکاؤ۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جلسے میں للکاریں اور رات کے اندھیروں میں پیر پڑ جائیں۔ عمران خان مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا نام لیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کے لیے معجون تیار ہے، جب وہ اسلام آباد آئیں گے تو انہیں دیا جائے گا۔ مسٹر ایکس اور وائی کا عمران خان کو معلوم ہونا چاہیے، اگر ان میں حوصلہ ہے تو وہ سیدھی بات کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے لاپتہ افراد کے حوالے سے کہا کہ ریاست کے لیے یہ باعث شرمندگی ہے کہ لوگوں کو قانون کے دائرے میں لانے کے بجائے انہیں لاپتہ کر دیا جائے اور پھر ان کی لاشیں ملیں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف یو این سیکریٹری جنرل کے عشائیے میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 77واں اجلاس آج سے شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور 2 طرفہ ملاقاتوں میں پاکستان کا مقدمہ پیش کروں گا۔ وزارت خارجہ کے مطابق جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم کا خطاب 23 ستمبر کو ہوگا۔ نیب کا نئے قانون کے تحت 25 سال پرانے کیسز کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ نئے ترمیمی ایکٹ کے تحت آصف زرداری کے خلاف پرانے مقدمات پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ نیب نے نظر ثانی کے لیے ہائی کورٹ میں زیر التواء اپیلوں پر مہلت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی ایک مرتبہ پھر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستان پہنچ گئیں۔ معروف اداکارہ اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کی نمائندہ خصوصی پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر دادو پہنچی۔ اینجلینا جولی نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور اظہار یکجہتی کیا۔ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب سے جگہ جگہ المناک مناظر۔ ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 15 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 1559 ہو گئی۔ تعفن اور وبائی امراض سے متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا سیلاب متاثرین کے لیے بڑے امدادی پیکج کا اعلان۔ آئی ایم ایف ڈیل ناکام بنانے کی مبینہ کوشش پر ایف آئی اے نے شوکت ترین کو طلب کر لیا۔ ایف آئی اے نے تحریک انصاف کے سینیٹر اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کو وزیر خزانہ کے پی تیمور سلیم جھگڑا کو وفاق سے تعاون نہ کرنے کی کال کرنے کے معاملے پر طلب کر لیا۔ شوکت ترین کو انکوائری میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے کل صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ ریفرنسز میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواست احتساب عدالت نے منظور کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت پیش نہ ہوئے۔ احتساب عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ شمالی وزیرستان میں سرحد پار سے فائرنگ کے نتیجے میں سپاہی شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں پاک فوج نے افغان سرزمین سے ہونے والی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا۔ پاک فوج کی فائرنگ سے دشمن کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ سے سپاہی نذر محمد شہید ہو گئے۔ پنجاب میں صوبائی حکومت نے عوام کے لیے سستا آٹا اسکیم ختم کر دی۔ اسکیم بند ہونے سے 980 روپے والا 20 کلو آٹے کا تھیلا 1310 روپے کا کر دیا گیا۔ اسکیم نون لیگ حکومت نے 4 ماہ پہلے شروع کی تھی، جو کہ موجودہ صوبائی حکومت صرف 1 ماہ ہی چلا سکی۔ ڈالر کی قدر ایک بار پھر بلندیوں کو چھونے لگی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 238 روپے 91 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپے بڑھ کر 246 روپے ہو گئی۔ ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں 2900 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔
اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ ٹیم کے کپتان جوس بٹلر انجری کی وجہ سے کراچی میں ہونے والے میچز میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ گرین شرٹس ہوم کنڈیشنز میں حریف کو زیر کرنے کے لیے پر امید۔ سیریز میں شرکت کے لیے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ڈپٹی چیئرمین اور آفیشل بھی کراچی پہنچ گئے۔